میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسی طرح خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ دوستو، آج میں اپنے چینل کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں ایک ایسا عنوان لے کر آیا ہوں اور ایسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایسے مدعے کو آپ لوگوں کے سامنے روبرو کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہر مسلمان کے لیے خاص اور ضروری ہے، ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے۔ ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آج کی ہماری اس بات کو وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ دوستو، ایسا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایسی خاص باتیں میں کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے لیے اسپیشلسٹ ہیں، لہٰذا میں امید کروں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنیں گے، اور اگر ہماری یہ بات آپ کو اچھی لگے اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ ضروری ہے، ہر مسلمانوں کو سننا چاہیے، ہر مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں یا جہاں آپ چاہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری ان باتوں سے آپ کے دوسرے احباب بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں غسل اور وضو کے فرائض اور اس کے طریقوں کے بارے میں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ غسل اور وضو جو کہ مسلمانوں کے لیے بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا غسل اور وضو صحیح نہیں تو ہماری نماز صحیح نہیں، ہمارا قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں، ہماری کوئی عبادت ہی صحیح نہیں ہے اگر ہمارا غسل اور وضو صحیح نہیں ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے 55 تک ہو جاتے ہیں مگر ہمیں غسل کے فرائض یاد نہیں ہوتے ہیں۔ غسل شرعیت کا ایک ایسا جز ہے، وضو شرعی احکام کے طور پہ اتنا لازم ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غسل اور وضو کے طریقے کو سیکھے اور اسی کے حساب سے اس پر عمل کرے، مگر ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہے، بس وہ نہاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مسجد چل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارا غسل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم نے غسل کرنے میں شرعی احکام کی رعایت نہیں کی تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے وضو کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تو پھر ہماری نماز درست نہیں ہوگی، کوئی عمل ہمارا کارآمد نہیں ہوگا اگر ہم نے غسل اور وضو کو درست نہیں کیا تو۔ خیر، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، غسل میں کیا ضروری ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے اور کیا نہیں ہے۔ دوستو، غسل جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں غسل کے۔ ایک غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل، اور ایک عام غسل کہ جو لوگ صاف ستھرا ہیں پھر بھی نہا لیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے غسل کرنا پھر بھی غسل کر لیتے، تو ایک یہ غسل، اور ایک وہ غسل کہ جب غسل کرنا فرض اور واجب ہو گیا ہو تو وہ غسل جنابت، اس کو ناپاکی کا غسل کہتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ ناپاک ہو جائے، جب وہ ناپاک ہو تو ان کے لیے غسل میں 3 ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں کرے گا تو ان کا غسل نہیں ہوگا، جسے فرض کہتے ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلی منہ بھر کر کریں، اور بہتر یہ کہ غرغرہ کریں، اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو غرغرہ نہ کریں کہ اس میں حلق کے نیچے پانی جانے کا امکان رہتا ہے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر آپ ناپاک ہیں اور اس ترتیب سے غسل نہیں کر رہے ہیں، منہ بھر کر کلی بھی نہیں کر رہے ہیں، ناک میں پانی بھی نہیں ڈال رہے ہیں صحیح طریقے سے، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو نمبر 3 پہ ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے، ناخن کے مقدار بھی کوئی حصہ بدن کی کسی بھی جگہ پہ سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ گیا تھوڑا سا بھی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، جب نماز ہی نہیں ہوگی تو پھر غسل کا کیا فائدہ۔ لہٰذا قرآن بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں گے تو گناہ ملے گا،
اگر غسل صحیح نہیں ہوا تو۔ یہ تو تھے 3 فرائض غسل کے جو ضروری اور امپورٹنٹ تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مستحب اور سنت طریقہ غسل کا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے یا ویسے بھی کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے یہ دونوں گٹوں تک اپنے ہاتھ دھو لیں، گٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، 3 مرتبہ صحیح طریقے سے دھو لیں۔ اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب پاخانہ کریں، بلکہ استنجا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب پاخانے کے راستے کو صاف کرنا، پاک کرنا، اسے دھونا۔ تو سمجھ لیجئے استنجا کہتے ہیں پیشاب پاخانے کے راستے کو دھونا۔ تو وہ استنجا کریں، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، پھر استنجا کرنا یعنی اپنے دونوں راستوں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد پورے بدن پہ جہاں ناپاکی لگی ہو، اب وہ ناپاکی چاہے جس طرح کی بھی ہو، آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، ان ناپاکیوں کو دھونا ہے۔ اور اگر ناپاکی نہیں ہے تو اب وضو کرنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ وضو ایسا جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ جب ہم نے وضو بھی کر لیا تو اب ہمیں پورے بدن پر اس ترتیب سے پانی بہانا ہے کہ بال برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے 3 مرتبہ اوپر سے پانی ڈالیں، آپ 3 مرتبہ اوپر سے پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ داہنی طرف سے، پھر بائیں طرف سے، اس طرح۔ اور خیال رکھیں غسل کرتے وقت دونوں بغل میں ہاتھ پھیرنا، گھٹنوں کے نیچے اور زانوؤں کے بیچ ہاتھ پھیرنا، ناف کے اندر انگلیاں ہلانا، کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنا، یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں آسانی سے پانی نہیں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو غسل میں اس کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور جو خواتین و حضرات ہیں، ہماری ماں بہن ہیں، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ بھی جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کر رہی ہے اور ان کا چٹیا بندھا ہوا ہے، بال بندھے ہوئے ان کے، یا جوڑا لگا ہوا ہے، یہ جس ترتیب سے بھی بہرحال ان کے بال بندھے ہوئے ہوں، تو ان بندھے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سارے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں، وہ چاہے بالوں میں بال لپیٹ کر کے جو جوڑا بنایا جاتا ہے یا جس ترتیب سے بھی، تو بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا، اس کو تر کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر سارے بال بھگونا ضروری ہے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بالوں کو کھول کر کے غسل کرنا چاہیے۔ تو باتیں لمبی ہو گئی، آج کے ویڈیو میں بس غسل کے طریقے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اسی ترتیب کے ساتھ غسل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، بتائیے ایک مسلمان ہو کر کے ہمیں غسل کرنا نہیں آتا ہے، اور ہمارے قرآن نے، ہماری شرعیت نے اتنا اچھا طریقہ دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کسی کے لیے یہ طریقہ، کسی اور کے دھرم میں یا کسی اور کے نزدیک، جو کسی اور طبقے میں یہ طریقہ اتنا اچھا، اتنی اچھی ترتیب نہیں ہوگی پاکی صفائی کا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ پاک صاف نہیں رہتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمزوری پڑ جائے گی، پھر آپ لاپرواہ ہو جائیں گے، دل میں زنگ لگ جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، گناہ کرنے کی عادت بڑھ جائے گی، اور ناپاک رہنے کے بہت سارے نقصان ہیں۔ اگر آپ ناپاک ہیں، صحیح سے وضو اور غسل نہیں کرتے ہیں، تو خبیث و خباثت کا، جن جنات شیاطین کا حملہ کرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، ذہنی توازن خراب ہوتا ہے، سر میں درد رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ پاک رہیں، صاف رہیں، اور غسل کو اسی ترتیب سے کریں جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے۔ ایک بار اور سرسری طور پہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں غسل خانے میں جانا ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں استنجا کرنا ہے، یعنی استنجا کی جگہوں کو دھونا ہے، پھر بدن کے جس حصے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہو اسے دھونا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ اوپر سے پانی ڈالنا ہے، پھر 3 مرتبہ دائنی طرف سے، 3 مرتبہ بائیں طرف سے۔ اور غسل میں ضروری اور فرض ہے کہ منہ بھر کر کلی کریں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور پورے بدن پر ایسا پانی بہائیں کہ بال برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہے۔ یہ میں نے مختصر طریقے سے شارٹ کٹ میں، بہت ساری اور بھی اس کی تفسیر ہے
جو میں نے چھوڑ دیا ہے، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح دینی مسائل، شرعی مسائل اور اس کے فضائل اور دین کی باتیں آپ لوگوں تک میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، آپ لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔